بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول درس نمبر 115 میں احکام میت کی نسبت اولویت رکھنے والے افراد کی بحث کی جائے گی۔ اس درس میں احکام میت کی نسبت اولویت کے حوالے سے اولویت کا معیار بتایا جائے گا کہ وہ فقط رشتہ داری نہیں ہے بلکہ وراثت میں جو اولا ہوگا وہ احکام میت کی نسبت اولویت رکھتا ہے۔ زوجین کی آپس میں اولویت متعدد وارث ہوں تو اس صورت کا حکم، اور ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ غاسل اور میت میں رجولیت اور انوثیت کے حوالے سے مساوات بھی ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ متن میں بھی آ رہی ہیں اور ان کی متعلقہ وضاحت بھی کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والاولا بمیراثہ اولا باحکامہ، بمعنى ان الوارث اولا ممن ليس بوارث وان كان قريبا، ثم ان اتحد الوارث اختص، وان تعدد فالذكر اولا من الانثى، والمكلف من غيره، والاب من الولد والجد، والزوج اولا بزوجته مطلقا في جميع احکام المیت، ولا فرق بین الدائم والمنقطع۔ احکام میت کے حوالے سے بحث ہو رہی تھی۔ غسل میت کے ضمن میں اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ الاولا بمیراثہ، جو لوگ میراث میت کے حوالے سے اولویت رکھتے ہیں، اولا باحکامہ، تو وہ اس کے احکام یعنی تجہیز و تکفین کے حوالے سے بھی اولویت رکھتے ہیں۔ یا تو وہ خود ان کاموں کو انجام دیں گے یا پھر ان کی اجازت سے ان کاموں کو انجام دیا جائے گا۔ ان کی اجازت کے بغیر ان کاموں کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ جو شخص اولویت رکھتا ہے میراث میت میں، وہ اولویت رکھتا ہے احکام میت میں۔ بمعنی، اس کا معنی یہ ہے کہ ان الوارث اولا ممن لیس بوارث، یعنی جو وارث بن رہا ہے، میراث لے رہا ہے میت کی طرف سے، وہ اولا ہے ممن، اس کی نسبت، ممن لیس بوارث، جو اس سے میراث حاصل نہیں کر رہا۔ وہ اولویت رکھتا ہے یعنی اس کو ترجیح حاصل ہے وہ خود انجام دے یا اس کی اجازت سے انجام دیا جائے۔ وارث دوسروں کی نسبت اولویت رکھتا ہے، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا، اگرچہ کہ دوسرے لوگ جو وراثت نہیں لے رہے اس کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، رشتہ دار ہوں۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ معیار وہی میراث پانا ہے۔ جو لوگ اس سے میراث پانے میں اولویت رکھتے ہیں وہ دوسروں کی نسبت اولویت رکھتے ہیں اس کی تجہیز و تکفین کے حوالے سے۔ ثم ان اتحد الوارث اختص، اگر ایک ہی شخص اس کا وارث ہو تو وہی خاص ہوگا ان احکام میت کے حوالے سے اور وہی اس کو انجام دے گا۔ پھر اگر وارث ایک آدمی ہو تو میت کے احکام اور وظائف وہی انجام دے گا۔ وَإِن تَعَدَّدَا فَالذَّكَرُ أَوْلَى مِنَ الْأُنْثَى، اگر زیادہ ہوں وارث، اس کا ترکہ پانے والے، میراث پانے والے زیادہ ہوں، فَالذَّكَرُ أَوْلَى مِنَ الْأُنْثَى، تو جو مرد وارث ہوں گے وہ انثیٰ اور عورتوں کی نسبت اولویت رکھتے ہیں، یعنی انثیٰ بھی بے شک وہ کیا ہے اس سے میراث میں شریک ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا جو ہوگا وہ بیٹی کی نسبت اولویت رکھے گا۔ والمکلف من غیرہ، اور جو مکلف ہیں، عاقل بالغ ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ نابالغ اور جناب علی جو
سمجھدار نہیں ہیں ان کی نسبت اولویت رکھیں گے۔ والاب من الولد والجد، اور میت کا جو والد ہے وہ میت کے اولاد اور اس کے دادے کی نسبت اولویت رکھتا ہے۔ اگر متعدد وارث ہوں تو یہ بھی بیان کر دیا کہ جو عاقل بالغ ہوں گے وہ اولا ہیں غیر مکلف سے جو نابالغ ہیں، اور میت کا باپ اولا ہے میت کے بیٹے اور دادا کی نسبت سے۔ اب آ جاتے ہیں، فرمایا وَيَجِبُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْغَاسِلِ وَالْمَيِّتِ فِي الرُّجُولِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ، غسل دینے والے کا نوع میں مساوی ہونا شرط ہے، یعنی غسل دینے والے اور میت کے درمیان مساوات واجب ہے، مرد ہونے میں اور عورت ہونے میں۔ اگر میت مرد ہے تو مرد اس کو غسل دے گا، اگر میت عورت کی ہے تو عورت اس کو غسل دے گی۔ فَإِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مُخَالِفًا لِلْمَيِّتِ أَذِنَ لِلْمُمَاثِلِ، اگر میت کا جو ولی ہے وارث ہے وہ کیا ہے میت کی نوع کے حوالے سے مخالف ہے، مثلا میت عورت کی ہے اور اس کا جو ولی ہے وارث ہے وہ مرد ہے، آذن للمماثل، تو وہ جو اس کا ولی ہے وہ مماثل کو اذن دے گا، اجازت دے گا کہ آپ اس کو انجام دیں۔ تو پھر اگر مرد ولی ہو تو پھر وہ کیا ہے عورت کی میت ہو تو کسی عورت کو اجازت دے گا کہ آپ جا کر اس کو کیا کریں، غسل دیں۔ لا ان ولایتہ تسقط، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر ولی مرد ہو اور میت عورت کی ہو تو مرد کی ولایت، مرد وارث کی ولایت ہی ساقط ہو جائے، ولایت اپنی جگہ رہے گی لیکن کیا ہے وہ خود اس کو غسل وغیرہ نہیں دے سکتا، تو پھر اس کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر اس کی ولایت ساقط ہو جائے تو اس کا معنی یہ کہ اس کی اجازت کی بھی ضرورت نہ ہو۔ حالانکہ جناب علی ولی اگر وارث وہ کیا ہے تو وہ ولی ہے چاہے مخالف ہو نوع کے حوالے سے، تو پھر وہ بھی اس وقت بھی کیا رہتا ہے، اس کا ولی رہتا ہے اور اس کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اس کا یہ معنی نہیں کرنا کہ اس کی ولایت بالکل ساقط ہو جاتی ہے۔ اذ لا منافات بین الاولویت وعدم المباشرت، کیونکہ اس میں کوئی تعارض، تنافی، منافات نہیں ہے کہ وہ اولویت بھی رکھتا ہو لیکن خود جا کر غسل دے بھی نہ سکتا ہو۔ اولویت کہاں سے آتی ہے؟ چونکہ وہ اس کے مال کا وارث ہے، اس وجہ سے وہ ذمہ دار ہے اس کے تجہیز و تکفین کا، اولویت تو اس سے آتی ہے۔ عدم المباشرت کیوں ہے؟ چونکہ وہ کیا ہے جنس میں یا نوع میں مخالف ہے، مرد ہونے میں یا عورت ہونے میں مخالف ہے، تو پھر خود نہیں دے سکتا غسل، بلکہ کیا ہے جو اس کے موافق ہوگا اس کو اجازت دے دے گا، دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ تو اس طرح جناب علی اس اہم مسئلے کو بھی بیان کر دیا۔ اب ایک اور مسئلہ، وَقَيَّدَ بِالرُّجُولِيَّةِ لِئَلَّا يَخْرُجَ تَغْسِيلُ كُلٍّ مِّنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ابْنَ 3 سِنِينَ وَبِنْتَهُ لِانْتِفَاءِ وَصْفِ الرُّجُولِيَّةِ فِي الْمُغَسَّلِ الصَّغِيرِ، کہتے ہیں شہید اول نے قید لگائی ہے، شرط لگائی ہے رجولیت کی، مرد ہو تو مرد کو غسل دے سکتا ہے، عورت ہو تو عورت کو غسل دے سکتی، مرد عورت کو غسل نہیں دے سکتا، عورت مرد کو غسل نہیں دے سکتی۔ تو وہ جو مماثلت کی قید لگائی ہے تو اس میں رجولیت کا لفظ ذکر کیا ہے، رجولیت۔ کیوں یہ رجولیت؟ لِأَلَّا يَخْرُجَ تَغْسِيلُ كُلٍّ مِّنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ابْنَ 3 سِنِينَ وَبِنْتَهُ، یہ رجولیت کی قید اور شرط لگائی ہے تاکہ خارج نہ ہو جائے مرد اور عورت میں سے ہر ایک کا غسل دینا مخالف جنس کو، لیکن ان کی عمر کیا ہو 3 سال تک ہو۔
یعنی مرد 3 سالہ بچی کو غسل دے سکتا ہے، عورت 3 سالہ بچے کو غسل دے سکتی ہے۔ تو شہید اول نے وہاں پر رجولیت کا لفظ لگایا تھا، چونکہ مرد اگر 3 سالہ بچی کو غسل دیتا ہے تو وہ اس طرح وہ پوری عورت تو شمار نہیں ہوتی، اور اسی طرح عورت اگر کیا ہے 3 سالہ بچے کو غسل دیتی ہے تو وہ مرد شمار نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو بچہ ہے۔ راجل اس کو نہیں کہتے، اس کو طفل کہتے ہیں۔ تو یہ شرط لگائی تھی رجولیت کی لانتفاء وصف الرجولیت فی المغسل الصغیر، کیونکہ چھوٹے بچے کو جب غسل دیا جا رہا ہے تو وہ مرد نہیں کہلاتا، یعنی مغسل صغیر چھوٹے بچے کو جس کو غسل دیا جانا ہے اس کو رجولیت کا وصف نہیں دیا جاتا، اس سے منتفی ہوتا ہے۔ تو اگر عورت اس کو غسل دے گی تو چونکہ بچہ رجل نہیں ہے اس وجہ سے مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنَ الْقُصُورِ كَمَا لَا يَكْفَى، لیکن فرماتے ہیں ایک طرف سے تو ہم نے اس عبارت کی تعویل کر لی کہ اگر عورت 3 سالہ بچے کو غسل دیتی ہے تو بچے میں وہ مرد والی صفت نہیں ہوتی، وہ تو طفل صغیر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر وہ منافات لازم نہیں آئے گی۔ لیکن پھر بھی مع ذالک اس کے باوجود لا یخلو من القصور کما لا یخفا، یہ عبارت اس میں کمزوری پائی جاتی ہے، کما لا یخفا جو کہ بالکل واضح ہے، یعنی اس میں ابھی تک بھی کیا ہے کمزوری پائی جاتی ہے۔ مذکورہ قید اور توجیہ کے باوجود بھی عبارت مصنف قاصر ہے، جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ مصنف نے مقید کیا تھا حکم مساوات کو رجولیت کے ساتھ، نہ کہ ذکوریت کے ساتھ۔ اگر مذکر کہتے تو پھر طفل بھی مذکر تو ہوتا ہے، پھر عورت اس بچے کو بھی غسل نہ دے سکتی، لیکن انہوں نے مرد رجولیت کی قید لگائی ہے تو چھوٹا بچہ وہ مرد نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ذکوریت فرماتے تو عبارت کا معنی یہ ہوتا کہ غاسل اور میت میں سے ایک مذکر اور دوسرا مؤنث ہو، لہذا جائز نہ ہوتا مرد کا غسل دینا 3 سالہ بچی کو اور عورت کا غسل دینا 3 سالہ بچے کو۔ حالانکہ مصنف جائز قرار دیتے ہیں غسل کو دونوں صورتوں میں، لیکن رجولیت والی تعبیر کی بنیاد پر عبارت دونوں صورتوں اور مسئلوں کو شامل ہے، کیونکہ ایک صورت اور مسئلہ میں ایک مرد ہے دوسری بچی ہے نہ کہ عورت، اور دوسرے مسئلہ میں ایک عورت ہے اور دوسرا بچہ ہے نہ کہ رجل اور مرد ہے۔ مع ذالک لا یخلو من القصور سے کیا مراد ہے؟ شارح فرماتے مذکورہ توجیہ کے باوجود بھی مصنف کی عبارت میں کمزوری اور کوتاہی پائی جاتی ہے، کیونکہ مرد کا 3 سالہ بچی کو غسل دینے والے مسئلے کو تو حل کر لیا، کیونکہ کلمہ انوثیت عورت اور بچی دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف سے حل نہیں ہوا۔ دوسری طرف انہوں نے لفظ لگایا تھا انوثیت کا، تو انوثیت عورت اور بچی دونوں کو شامل ہے، پس عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ جائز نہیں ہے کہ غاسل اور میت میں سے ایک مرد اور دوسری عورت ہو یا بچی ہو، یہ بھی جائز نہیں کہ ایک مرد اور دوسری بچی ہو، حالانکہ ایک مرد 3 سالہ بچی تک کو غسل دے سکتا ہے۔ انما یعتبر المماثلہ، تو یہ بھی کیا ہے مماثلت شرط ہے، اس کو بعد والی عبارت میں مزید تفصیل دی جائے گی۔ یہاں پر ایک مختصر سی وضاحت ہم لے لیتے ہیں کہ جو یہ شرط لگائی گئی ہے یا اولویت کا جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ اولویت میراث کے حوالے سے آتی ہے، تو غسل، حنوط، کفن دینا، نماز پڑھنا، دفن کرنا وغیرہ بلا خلاف جو وارث ہوگا وہ اولویت رکھے گا۔ غیاث بن ابراہیم کی امام صادق علیہ السلام کے واسطے سے روایت امیر المومنین سے فرمایا یغسل المیت اولی الناس بہ، میت کو وہ غسل دے جو اولویت رکھتا ہو اس سے۔ و مرسلہ ابن ابی عمیر ہے
युसल्ली अलल जनाज़त औलन नास बिहा और यामुरु मन युहिब, या खुद उस पर नमाज जनाजा पढ़े या जिसको चाहे उसको हुक्म दे। खबर सकूनी है इज़ा हज़र सुल्तान मिन सुल्तानिल्ला जनाजा फहुवा अहक्कु बिस्सलाति अलैहि इन क़द्दमहु वलियुल मय्यित व इल्ला फहुवा ग़ासिब। अगर कोई हाकिम हाजिर हो जनाजे पर तो वो सजावार है जनाजा पढ़ाए अगर वली उसको इजाजत दे, वरना तो वो हुकूमत अपनी चलाते हुए करेगा तो ग़ासिब होगा। तो ये सारी जो है ना जी इसके ज़ैली मसाइल भी ज़ाहिर फिर उसी में आ जाते हैं। अगर ज़्यादा होंगे तो फिर ज़कर जो होगा, मर्द जो होगा वो औरत की निस्बत औलवियत रखेगा। ये जो पहले बास में गुजर चुके हैं इनकी वज़ाहत हो रही है। और ये जो कहा है कि मुसावात होनी चाहिए गासिल और मैयत के दरमियान, गुस्ल देने वाले और मैयत के दरमियान, तो आप फरमाते हैं इसकी दलील है खबर अबू बसीर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से। फरमाया अनिल मरअ तमूतु मन अहक्कु अन तुसल्ली अलैहा, औरत मरती है उस पर नमाज पढ़ने के हवाले से कौन औलवियत रखता है। फरमाया अज़्ज़ौज। कुल्तु अज़्ज़ौज अहक्कु मिनल अब्बि वल अख़ि वल वलद, क़ाला नअम, ज़ौज को सबसे औलवियत है, ज़ौजैन में ज़ौज औला है। खबर इसहाक बिन अम्मार साबाती अन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम है अज़्ज़ौजु अहक्कु बिइम्रति हत्ता यदअहा फी क़ब्रिहा, शौहर अपनी बीवी को तजहीज़ व तकफीन करने में हत्ता कब्र में उतारने में भी औलवियत रखता है। तो बहरहाल ये सारे मसाइल हैं जो बयान हुए। और इसके बाद हम देखते हैं कि जनाब अली ये जो मुसावात वाला मसला था इसमें इख्तलाफ भी नहीं है और नुसूस भी इस पर दलालत करती हैं। ये जो ज़ौज वाली इबारत दलीलें आई हैं, हदीसें आई हैं, ये अज़्ज़ौज औला बिज़ौजतिही मुतलक़न फ़ी जमी अहकामिल मय्यत से मुतल्लिक़ थे। वला फ़र्क़ बैन अद-दाइम वल मुनक़ति, ज़ौजैन की औलवियत में फ़र्क नहीं है कि वो दायमी निकाह में हूँ या आर्जी निकाह में हूँ, जिसे निकाह मुतआ भी कहते हैं, कुरान में भी है। तो बहरहाल इस मुसावात वाली शर्त के हवाले से रिवायात को अर्ज़ करूँ। एक रिवायत है सहीह हलबी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से अनिल मरअति तमूतु फी सफर वलैसा मअहा ज़ू महरम वला निसा, एक औरत सफर में फौत होती है और उसके साथ ना कोई महरम है ना औरतें हैं। फरमाया तो दफन कमा हिया फी थियाबे, उसे उसके कपड़ों में दफन कर दिया जाए। अनिर रजुल यमूतु लैसा मअहु इल्ला निसा लैसा मअहुन्ना रिजाल, एक मर्द सफर में फौत होता है उसके साथ सिर्फ औरतें हैं और कोई मर्द नहीं है। फरमाया युदफन कमा हुआ बेथियाबे, उसके कपड़ों में उसे दफन कर दिया जाए। सही है अब्दुर्रहमान बिन अबी अब्दुल्ला एक रावी है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत करता है सअलतहु अन इमरातिन मातत मा रिजाल, एक औरत मर्दों के साथ सफर पे थी, फौत हो गई। फरमाया तुलफ व तुदफन वला तुगस्सल, उसे लपेट कर दफन कर दिया जाए और उसे गुस्ल न दिया जाए। इसके बकिया मवारिद बाद में पेश किए जाएंगे।